ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا غریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ایک ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ دوستوں، معلوم ہوا وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا جس نے ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا امتحان لینے کی کوشش کی تھی اور آپ ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سانپ نما جن کا ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا اور میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ کے دست حق پرست پر تائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمارے مرشد کامل سرکار بغداد کی بھی کیا شان ہے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔